الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا لیول 4 جاری ہے. آج اسی کی غالباً 13ویں کلاس 12ویں یا 13ویں کلاس کا سلسلہ. اس میں اس چیز کے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو سیفیاں ہیں، جو موسم بیان کیا گیا ہے، تو یہ جو موسم ہے یہ شمالی علاقوں کے اعتبار سے، اور اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فلکیات دانوں نے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے بیان کیے ہیں. ہمارے ملک ہمارے شہر کے اندر تو ایک مہینہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا، یا تو ایک مہینہ پہلے کا فرمایا گیا، ایک مہینہ پہلے آ جاتا ہے، یا یہ فرمایا ایک مہینہ بعد موسم آتے ہیں. غالباً پہلے کا مجھے یاد آ رہا ہے. تو ہر شہر کے حساب سے موسم وغیرہ تبدیل ہوتے ہیں گرمی سردی کے. تو یہ مطلق خط، یا تو آپ یہ کہہ لیں گے خط استوا کے اعتبار سے بات ہے، ایک آسانی کے اعتبار سے نا، ورنہ ہر شہر کے اندر مختلف ہوں گے. اگر آپ اب دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ بھی کہ ابھی کیا چل رہا ہوگا، لیکن موسم ضروری نہیں ہے کہ سردی کا آ گیا ہو، گرمی کا آ گیا ہو. ایک کچھ عبارت ہماری دائرۃ العرض کے تحت رہتی تھی، آئیے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آگے ہم اپنے دائرۃ الافق جو ہمارا چل رہا تھا اس کو مکمل کریں گے. پوائنٹ نمبر 9، 6 دائرۃ العرض. دائرۃ العرض کی ہم نے تعریف یہ پڑھی کہ جو منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہو. تو اب منطقۃ البروج کے دو قطبوں سے گزرے گا تو گزرنے کے مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں نا. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا یہ کیا تھا کہ یہ دائرہ منطقۃ البروج مارہ بالاقطاب الاربع ہے. تو اب اس کی 6 دائرۃ العرض ہیں. ایک دائرۃ العرض وہ ہے کہ جو مارہ بالاقطاب الاربع پر ہو کر گزرتا ہے. مارہ بالاقطاب الاربع بھی کیا ہوتا ہے کہ جو وہ تو قطب شمالی قطب جنوبی، اور اس طرح ان منطقۃ البروج کے بھی قطبین، ان دونوں چاروں کو ملا کر چاروں سے گزرتا ہے. جبکہ دائرۃ العرض صرف منطقۃ البروج کے دو قطب سے مل کر بنتا ہے. تو ایک تو وہ ہوگا کہ جو مارہ بالاقطاب الاربع پر صادق آئے گا. اچھا، ایک وہ ہوتا ہے جو معدل النہار پر صادق آ جائے گا، اور بقیہ ان کے درمیان بنتے ہیں نا. تو 6 دائرۃ العرض ہیں، اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ 6 دائرۃ العرض کی جن میں سے ایک دائرہ انقلابین پہ گزرا ہے، باہم اس طرح متقاطع ہیں کہ منطقۃ البروج کے 12 حصے پیدا ہو گئے. منطقۃ البروج کے 12 حصے 12 برج ہیں، یعنی کہ اب 6 حصے پیدا ہوئے، آگے بھی 6 کو ملا کے جب 6 دائرے آئیں گے تو ایک پورا پیچھے بھی دائرہ جائے گا، تو وہ 6 دائرے 12 حصے پیدا کر دیں گے. 6 شمالی دنیا میں بنیں گے، 6 جنوبی دنیا میں بنیں گے. منطقۃ البروج کے 12 حصے، یہ 12 حصے 12 برج ہیں، یعنی ہر حصہ ایک برج ہے، اور ہر برج میں 30 درجے ہیں. 30 کو 12 سے ضرب دیں گے تو 360 بن جائے گا. پھر یہ بات ہم نے 3 بروج ہیں، اس طرح سے اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا. سب نمبر 17، جس افق کا قطب معدل النہار پر ہے اس کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں. دیکھیں، جس کا افق قطب معدل النہار پر ہے، معدل النہار کے قطب پر ہے، تو کس کا افق معدل النہار کے قطب پر واقع ہوگا؟ انہی کا ہوگا کہ جو خط استوا پر واقع ہوں گے.
ان کا جو 90 کی دوری پہ بنے گا تو خط استوا سے 90 کی دوری پر قطب ہے. تو اس طرح سے جب بھی اس افق کو افق استوائی کہتے ہیں کیونکہ یہ خط استوا والوں کا افق ہوتا ہے. جس افق کا قطب معدل کے قطب پر منطبق ہو اس کو افق رحوی کہتے ہیں. اب یہ کس کا ہوگا؟ یہ ارض تسعین والوں کا ہوگا. کہ الٹ بات ہے کہ جس افق کا قطب معدل کے قطب پر منطبق ہو. تو افق کے قطب کون سے ہیں؟ سمت الراس اور سمت القدم. تو سمت الراس اور سمت القدم معدل کے قطب پر منطبق ہوں. دیکھیے بات کو سمجھیے گا، الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. پیچھے ایک الگ انداز سے بیان کیا تھا، اس کو الگ انداز سے بیان کیا. جس افق کا قطب یعنی سمت الراس سمت القدم معدل کے قطب پر منطبق ہو. پیچھے والے کے اندر افق کا قطب معدل افق منطبق ہو رہا تھا. اب یہاں پر افق کے قطب منطبق ہو رہے ہیں، ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. پیچھے والے کے اندر افق قطب معدل النہار پر منطبق ہو رہا تھا، یہاں پر دوسری صورت کے اندر افق کا قطب معدل النہار پر منطبق ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں افق رحوی، یعنی کہ چکی والا افق. اس کی جو گردش بنتی ہے تو وہ چکی کی طرح بنتی ہے، یعنی گول. جس افق کا قطب نہ معدل پر ہے نہ معدل کے قطب پر منطبق ہے اس کو افق مائلی کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا افق ہے. جی نمبر 17 جو ہے یہ بات سے بتائیے. جس افق کا قطب معدل جس افق کا قطب معدل النہار پر ہے اس کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں. جس افق کا قطب یعنی اچھا میں نے تو تھوڑا اور بات وہی کر دی لیکن ایک دوسرے والے انداز سے کر دی، کتاب والے انداز سے اس کو دیکھ لیں کہ افق کا قطب یعنی کہ جس کا سمت الراس سمت القدم معدل النہار پر ہے تو اس کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں. سمت الراس اور سمت القدم جن کا معدل النہار بنے گا تو انہی کا بنے گا کہ جو خط استوا پر واقع ہوں گے، تو ان کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں. اس کو دوسرا انداز سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کا افق قطب معدل النہار پر وہ افق جو قطب معدل النہار پر ہو اس کو افق دولابی افق استوائی کہتے ہیں. اس دو انداز سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. افق دولابی معدل اور ہر مدار یومی کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لہذا ایسی جگہ دن رات کا بھی حقیقتاً اور اکثر تقریباً برابر ہوتے ہیں. خط برابری کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تقریبی اور ایک ہوتا ہے تحقیقی. خط سوا والوں کے لیے اوقات دن رات ہمیشہ تقریب اعتبار سے تو ہمیشہ ہی برابر ہوتے ہیں، کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا افق استوائی ہے. ان کے دونوں طرف ہر مدار یومی وغیرہ تمام برابر کی وجہ لیل و نہار کے بیان میں معلوم ہوگی. آگے آ رہا ہے یہ لیل و نہار کا پورا بیان آئے گا، وہاں پہ تفصیل آئے گی اس کی مکمل. اور ایسی جگہ آفتاب کی گردش سیدھی ہوتی ہے، لہذا اس کو دور دولابی اور دور استوائی کہتے ہیں. دور دولابی کا محل خط استوا ہے، یہ انہوں نے بیان فرما دیا. افق رحوی معدل پر منطبق ہے.
افق رحوی یعنی اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی جی لہذا ایسی جگہ آفتاب کی گردش رحوی ہوتی ہے، لہذا اس کو دور رحوی کہتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ 21 مارچ کو آفتاب اعتدال ربیعی سے طلوع کرتا ہے اور 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر غروب کرتا ہے۔ 22 جون کو جب آفتاب انقلاب سیفی پر پہنچتا ہے تو وہاں نصف النہار ہوتا ہے، اور 22 دسمبر کو آفتاب جب انقلاب شتوی پر پہنچتا ہے تو آدھی رات ہوتی ہے، اور عرض 90 جنوبی میں 24 ستمبر کو آفتاب اعتدال خریفی سے طلوع کرتا ہے اور 21 مارچ کو اعتدال ربیعی پر غروب کرتا ہے۔ 22 دسمبر کو آفتاب جب انقلاب شتوی پر پہنچتا ہے تو وہاں نصف النہار ہوتا ہے، اور 22 جون کو آفتاب جب انقلاب سیفی پر پہنچتا ہے تو وہاں آدھی رات ہوتی ہے۔ شمسی سال عام آبادیوں میں، یعنی کہ ایک تو 90 کا تو مسئلہ الگ ہے، جو نارمل آبادیوں کے اندر ہوتا ہے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ افق مائل صرف معدل النہار کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، بقیہ مدار یومی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دن رات میں فرق پڑتا ہے۔ ایسی جگہ آفتاب کی گردش حمائلی ہوتی ہے اور اس کو دور حمائلی کہتے ہیں۔ حمائلی کا میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں۔ یہ بیضوی شکل کی ہوتی ہے، جو بیضوی شکل کے اندر گردش کرتی ہے اس کو حمائلی، دور حمائلی کہتے ہیں۔ سمت الراس جتنا معدل سے ہٹا ہوگا اتنا ہی معدل کا ایک قطب افق سے اوپر ہوگا اور دوسرا قطب افق سے نیچے ہوگا۔ مثلاً سمت الراس 5 درجے 10 دقیقہ 7 ثانیہ معدل سے شمال کو ہٹا ہوا ہو تو معدل کا قطب شمالی افق سے اتنا ہی اوپر اور قطب جنوبی افق سے اتنا ہی نیچے ہوگا۔ آسان سی بات ہے، اس کو تصویر سے دیکھ لیں۔ دیکھیے، اگر مثال کے طور پر ہم نئی مثال لے لیتے ہیں، ایک آسان مثال لیتے ہیں، 10 درجہ عرض شمالی کے اوپر کوئی شہر واقع ہے تو اس کا افق کہاں تک بنے گا؟ یہاں پر جاتے ہیں تو 90 درجے تک تو 80 درجے بنے، مزید 10 درجے پیچھے جانا پڑے گا تو افق اس کا پورا بن جائے گا پیچھے سے 10 درجے سے لے کر، اور یہاں سے کتنا ہوگا؟ 10 درجے یہاں تک ہوگا، مزید 80 تک جائیں گے تو 90 درجے پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ 10 درجہ 80 درجہ شمالی سے لے کر یہاں کے 80 درجہ جنوبی تک اس کا افق بنے گا۔ تو اب جب 10 درجہ افق سے نیچے تک اس کا افق بنے گا تو قطب شمالی کتنا 10 درجے اوپر ہوگا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔
اور جب 10 درجے 80 درجے پر افق ختم ہو جائے گا تو کتنا افق جو قطب ہے جنوبی ہے اس سے کتنا نیچے ہوگا؟ 10 درجے نیچے ہوگا. تو اسی کو انہوں نے بیان فرمایا ہے. قطب معدل جو افق کے اوپر ہو اس کا نام قطب فوقانی اور قطب ظاہر ہے. قطب معدل جو افق کے اوپر ہو. ابھی آسان سی بات ہے، جو شمالی علاقے والے ہوں گے ان کے لیے قطب فوقانی قطب شمالی بنے گا، اور جو جنوبی والے ہوں گے ان کے لیے قطب تحتانی قطب جنوبی بنے گا. یعنی کہ اس طرح الٹ ہوتا جائے گا. سمت اللہ سے معدل جس قدر دور ہے اسی قدر قطب فوقانی سے جو مدار یومی دور ہو وہ مدار افق کے ایک نقطے سے مماس اور افق کے اوپر ہوگا. لہذا یہ مدار ہمیشہ ظاہر ہی رہے گا. دوبارہ دیکھ لیں پھر اس کو ہم مثال سے دیکھیں. سمت اللہ سے معدل جس قدر دور ہے، آسان لفظوں میں سوچ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا عرض بلد ہے اسی قدر قطب فوقانی سے جو مدار یومی دور ہوگا وہ مدار افق کے ایک نقطے سے مماس اور مدار افق کے ایک نقطے سے مماس اور افق کے اوپر ہوگا. لہذا یہ مدار ہمیشہ ظاہر ہی رہے گا. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب تک 10 درجہ عرض بلد والی مثال ہی سمجھ لیجیے. تو 10 درجہ عرض بلد ہونے میں کیا ہوگا؟ جو افق بنے گا وہ افق بنے گا قطب سے 10 درجہ نیچے تک، یعنی دوسری طرف 80 درجہ شمالی میں. تو جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی تو کیا فرما رہے ہیں کہ جتنا سمت الراس اور معدل میں دوری ہو اتنی ہی قطب سے مدار یومی کے اندر جو دوری ہے 10 درجہ تو وہ مدارات ظاہر کہلائیں گے. یعنی کہ قطب سے جو پیچھے والا 10 درجہ نیچے والا جو 10 درجے پر ہوگا تو وہ افق کے ایک نقطے سے مماس ہوگا اور وہ مدارات یعنی ظاہر کہلائے گا، ظاہری مدار کہلائیں گے، اور یہ مدار ہمیشہ ظاہر ہی رہے گا. اس مدار سے لے کر قطب فوقانی تک جو مدارات یومیہ ہوں گے ان میں سے کوئی بھی افق سے مماس نہیں ہوگا، لیکن وہ سب مدارات بھی افق کے اوپر ہی ہوں گے اور ہمیشہ ظاہر ہی رہیں گے. جو مدار افق سے اوپر ہو اس کو مدار فوقانی اور مدار ظاہر کہتے ہیں، لیکن جو مدار ظاہر افق کے ایک نقطے سے مماس ہو وہ اعظم مدار ظاہر ہوتا ہے. جو افق سے مماس ہو رہا ہے تو وہ اعظم مدار ظاہر کہلاتا ہے. ظاہر سے مراد جی ظاہر سے مراد ہوتا ہے ظاہر سے مطلب وہی ظہور والا کہ جو افق کے اوپر ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کہ نظر آئے گا، ظاہر ہوگا، اور جو افق سے نیچے والے ہوں گے وہ خفی کہلائیں گے. اگلی والی جو آ رہی ہے جو نیچے ہوں گے وہ آنکھوں سے مخفی ہوں گے. سمت الراس سے معدل جس قدر دور ہے اسی قدر قطب تحتانی سے جو مدار یومی دور ہو وہ مدار افق کے ایک نقطے سے مماس اور افق کے نیچے ہوگا. لہذا یہ مدار ہمیشہ خفی ہی رہے گا. اس مدار سے لے کر قطب تحتانی تک جو مدارات یومیہ ہوں گے ان میں سے کوئی افق سے مماس نہ ہوگا، لیکن وہ سب مدارات بھی افق کے نیچے ہی ہوں گے اور ہمیشہ خفی ہی رہیں گے. جو مدار افق سے نیچے ہو اور مدار افق سے نیچے ہو اس کو مدار تحتانی اور مدار خفی کہتے ہیں، لیکن جو مدار خفی افق کے ایک نقطے سے مماس ہو وہ اعظم مدار خفی ہے. اعظم مدار ظاہر اور اعظم مدار خفی کے درمیان معدل کے علاوہ جتنے مدارات ہوں گے سب کو افق چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم کرے گا.
اب یہاں پر ہے تو یہ پورا کا پورا افق بنے گا. تو یہ جو مدارات یومیہ ہے کوئی کسی کو چھوٹا بڑا تقسیم کرے گا, یہاں پر یہ برابر برابر تقسیم نہیں کرے گا. جن میں سے فوقانی حصے کو نہارے کوکب کی قوس اور تحتانی کو لیلے کوکب کی قوس کہتے ہیں. یعنی کہ جب سورج فوقانی حصے میں ہوگا تو دن ہوتا ہے, تو اسی کو کہہ دیں گے یہ نہارے کوکب کی قوس ہے. اور جب یہ نیچے ہوگا تو اس صورت کے اندر تحتانی ہوگا اور وہ لیلے کوکب کی قوس کہلائے گی. مدارات یومیہ کی ایسی دو قوسیں باہم برابر ہوں گی جن میں ایک نہاریہ اور دوسری لیلیہ ہو, اور قوس نہاریہ معدل کے ایک طرف ہو اور قوس لیلیہ معدل کے دوسری طرف ہو, اور دونوں قوسوں کا بعد معدل النہار سے برابر برابر ہو. جب دونوں کا معدل سے برابر برابر ہوگا تو دونوں قوسیں برابر برابر ہی ہوں گی. مدار یومی کی جن دو قوسوں کو قوس نہاریہ میں بڑھانے یا گھٹانے پر نہار استوائی یعنی خط استوا والا نہار حاصل ہو جاتا ہے, یعنی جو خط استوا پر نہار ہوتا ہے, تو ان میں سے ہر ایک کو تعدیل النہار کہتے ہیں. تعدیل النہار ہم پڑھ چکے ہیں, توضیع توقید کا جو ہم نے فارمولا پڑھا تھا تو اس کے تحت ہم نے تعدیل النہار نکالی تھی. تو آج تعدیل النہار کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی. جو دائرۃ المیل نقطۂ مشرق و مغرب سے گزرے اس دائرۃ المیل کو افق کے درمیان مدار یومی کی جو اکثر قوس ہو وہ تعدیل النہار کی مقدار ہے. جب مدار یومی کی دو قوسوں کو مجموعہ گھٹانے یا بڑھانے پر نہار استوائی کے برابر ہوتا ہے تو دونوں قوسوں کا مجموعے کا نام تعدیل النہار ہونا چاہیے, نہ کہ ہر قوس کا. آپ نے ہر قوس کو تعدیل النہار کہہ دیا تو یہ تو ان کا پورا مجموعہ قوس بنے گا, اکیلے پر تعدیل النہار کا لفظ صادق نہیں آئے گا. تو جواب دے رہے ہیں ہر قوس کو تعدیل النہار میں دخل ہے, اس لیے ہر قوس کا نام تعدیل النہار رکھا گیا. دائرہ نصف النہار. معدل النہار سے سمت الراس کی دوری عرض بلد کو عرض بلد کہتے ہیں, اور سمت الراس سے قطب معدل کی دوری کو تمام عرض بلد کہتے ہیں. جو بلد معدل النہار سے شمال کی طرف ہو اس کا عرض شمالی, اور جو معدل النہار سے جنوب کی طرف ہو اس کا عرض جنوبی ہے. طلوع آفتاب کے وقت آفتاب افق پر ہوتا ہے, پھر افق سے اونچا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حد پر پہنچ کر پھر وہ افق کی طرف جھکنے لگتا ہے, اور جھکتے جھکتے غروب کے وقت افق پر پہنچ جاتا ہے. لہذا اس حد پر آفتاب کو افق سے جتنی بلندی ہوتی ہے اتنی بلندی آفتاب کو اس دن کسی حصے میں نہیں ہوتی. دائرہ نصف النہار کی تعریف کسی نے اس طرح کی ہے, یہ محقق طوسی کی تعریف ہے. فرماتے ہیں کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک کے نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان حد مشترک ہو, کہ ایک طرف نصف شرقی اور نصف غربی ان کے درمیان جو لائن جا رہی ہو وہ دائرہ نصف النہار کہلائے گی. مگر یہ عرض تسعین کے دائرے نصف النہار پر یہ تعریف صادق نہیں آتی, اس لیے کہ عرض تسعین میں مشرق و مغرب متعین نہیں ہے, لہذا نہ وہاں نصف شرقی ہے نہ نصف غربی, لہذا یہ تعریف جامع نہیں ہے. اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک الافلاک کے دونوں قطبوں اور افق کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے, مگر یہ تعریف عرض تسعین میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے. فلک الافلاک کے دو قطب کون سے ہیں؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی. افق کے دو قطب کون سے ہیں؟ تو وہ سمت الراس اور سمت القدم. آسان لفظوں میں تعریف یہ بنی کہ جو سمت الراس اور سمت القدم اور قطب شمالی اور قطب جنوبی سے ملا کر بنے وہ دائرہ نصف النہار ہے, جو کہ ہماری نصاب توقیق میں بھی تعریف لکھی ہے, لیکن فرمانے کے یہ درست نہیں ہے. مگر یہ تعریف عرض تسعین میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے.
دوائر غیر متناہیہ پر صادق کس طرح سے آتی ہے کہ سمت الراس جب کوئی شخص قطب شمالی پر کھڑا ہوا ہے تو ہمیں اب دائرہ کیسے بنانا ہے؟ سمت الراس، قطب شمالی اور ان کو ملا کر بنانا ہے. تو جب ان کو ملا کر بنائیں گے تو اس صورت کے اندر تو کیا ہوگا کہ سمت الراس اور قطب شمالی تو ایک ہی ہوں گے. جب کوئی شخص قطب شمالی پر کھڑا ہوا ہے تو اس کا سمت الراس بھی کیا بنے گا؟ قطب شمالی بنے گا. اور اسی طریقے سے سمت القدم اس کا قطب جنوبی ہوگا. تو کیا ہوگا جب اگر دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ غیر متناہیہ بن جائے گا. دائرے کی کوئی اینڈ ہی نہیں بنے گی، دائرہ کا کوئی انتہا نہیں بنے گی، بلکہ ہر طرف سے 360 جانب سے دائرے بنتے رہیں گے. تو یہ تعریف دوائر غیر متناہیہ پہ صادق آ رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے وہاں دائرہ نصف النہار متعین نہیں ہوگا. علاوہ بری وہاں جن دوائر پر یہ تعریف صادق آتی ہے ان میں کوئی ایسا دائرہ نہیں کہ اس دائرے پر آفتاب کے پہنچنے سے وہاں نصف النہار ہوتا ہو. اور جو دوائر متناہیہ بنا بھی لیں تو اس صورت کے اندر کوئی ایسا دائرہ نہیں بنے گا کہ جس پر پہنچنے سے آفتاب کا نصف النہار ہوتا ہو، کیونکہ وہاں دائرہ نصف النہار پر آنے سے نصف النہار نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر نصف النہار جو ہوتا ہے وہ سورج کے انقلاب پر آنے سے ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا دائرہ نہیں بنے گا کہ جو اس طرح سے کیفیت پر آ جائے. اس لیے یہ تعریف بھی غلط ہے. اچھا پھر سوال ہوتا ہے نصاب توقیر پہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو عرض تسعین کا معاملات مختلف ہیں، بقیہ اس کے علاوہ تو یہ تمام کے اوپر صادق آ جاتی ہے، تمام کے لیے درست ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا آسانی کے اعتبار سے. وہ نصاب توقیر تحقیقی کتاب نہیں ہے، حصہ اول تقریبی کتاب ہے، تو آسانی کے طور پر ایک آسان تعریف کو ذکر کر دیا گیا. لیکن لیول 4 ہے تحقیقی باتیں، تو تمام چیزیں آ رہی ہیں. اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے کہ آفتاب جب اس دائرے پر آئے تو افق سے اتنا اونچا ہو جائے کہ جتنا اونچا اس دن کے کسی حصے میں نہ ہو. مگر یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عرض تسعین کے آس پاس ایک دن میں آفتاب متعدد بار دائرہ نصف النہار پر آتا ہے. کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے آفتاب دائرہ نصف النہار پر آتا ہے، اور کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہوئے. ہمارے یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات آتی ہے نا، آدھی رات کے اندر سورج سمت القدم پر پہنچتا ہے، مطلب سمت القدم کے آس پاس. وہ بھی دائرہ نصف النہار کا ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن رات ہوتی ہے تو ہم اس کا کوئی آفتاب اتنا اونچا ہونے کی بات نہیں ہوتی. لیکن جو عرض تسعین ہے وہاں پر تو کیا بات ہے کہ وہاں 6 مہینے کا دن ہے. تو اس دن کے اندر تو سورج کی بلندیاں مزید بھی ہو جائیں گی، یعنی کہ 2 دفعہ تو کم از کم ہوگا کہ ایک دفعہ جب دن کے اندر آئے گا اور ایک دفعہ جو رات کے 12 بجے کے آس پاس آئے گا، قریب اس کے آس پاس آئے گا. تو صورت کے اندر تو 2 دفعہ متعدد بار یہ بلندی حاصل ہو جائے گی، کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی. تو اس کی وجہ سے لیکن ایک بار دائرے پر پہنچ کر آفتاب کو افق سے جتنی بلندی حاصل ہوتی ہے اتنی بلندی اس کو دوسری بار نصف النہار پر پہنچ کر نہیں ہوتی. یوں ہی پہلی بار مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر آفتاب افق سے جتنا بلند ہوتا ہے، دوسری بار مغرب سے مشرق کو جاتے ہوئے دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر اس سے کم یا زیادہ اونچا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. لہذا یہ تعریف بھی درست نہیں ہے. لہذا جامع معنی تعریف یہ ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے کہ ہر دن اسی دائرہ عظیمہ پر ہی پہنچ کر آفتاب افق سے اتنا اونچا ہو کہ جتنا اونچا وہ اس دن کے کسی حصے میں نہ ہو. وهذا معنى قولهم هي دائرة عظيمة لا تكون غاية ارتفاع الشمس الآن وصولها إليها. کہ یہ ان کے قول کا معنی ہے کہ یہ ایسا دائرہ عظیمہ ہے کہ جس کے اندر سورج کی بلندی کی انتہا کو پہنچنا ممکن نہیں. بلفظ دیگر دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرے پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے، صرف ایک مرتبہ آتا ہے، تو ہر دن افق سے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ افق سے اتنا اونچا وہ اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتا.
بلفظ دیگر دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرے پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے. ہر دن سمت رات سے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ سمت رات سے اتنا قریب اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتا. عرض 90 کا دائرہ نصف النہار مارہ بالاقطاب الاربعہ ہے جو مشرق سے مغرب کو حرکت کرتا ہے. اس کے علاوہ تمام اقطار کا دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو دیکھیں ہم دوبارہ وہی والی ثابت عقیدہ تعریف آ گئی. وہ دائرہ عظیمہ ہے جو معدل النہار کے کتب اور سمت الرات سے گزرتا ہے. دائرہ نصف النہار دو نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے. ان میں جو نقطہ معدل کے قریب معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے اس کو نقطہ شمال کہتے ہیں اور جو نقطہ معدل کے قطب جنوبی سے قریب ہے اسے نقطہ جنوب کہتے ہیں. اور وہ دونوں نقطے معدل ہی پر ہو تو نہ شمال ہوگا نہ جنوب نہ مشرق نہ مغرب لیکن ایسا عرض 90 ہی میں ہوگا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی عرض 90 کے معاملات بہت زیادہ مختلف ہیں. ادھر کی ہر چیز بہت زیادہ تبدیل ہے. نمبر 7 دائرہ نصف النہار جو نقطہ شمال و جنوب سے گزرتا ہے وہ کرۂ عالم کو ایسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک حصہ شرقی اور دوسرا غربی ہو جاتا ہے. یعنی نصف شرقی و نصف غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے. جو خط مستقیم نقطہ شمال و نقطہ جنوب سے مماس ہے اس کو خط زوال اور خط نصف النہار اور خط جنوب و شمال بھی کہتے ہیں اور خط اعتدال بھی کہتے ہیں. بلکہ خط اعتدال کا نہیں رہنے دیں ہو سکتا خط اعتدال نہیں کہتے اس کو. خط زوال خط نصف النہار خط جنوب و شمال کہتے ہیں. دائرہ نصف النہار کی اکثر قوس جو معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان اور سمت القدم کے درمیان یا قطب معدل اور افق کے درمیان ہو وہ عرض بلد کی مقدار ہے. اس کی وضاحت کافی دفعہ آ چکی ہے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. دائرہ نصف النہار کی اکثر قوس جو قطب معدل اور سمت الراس کے درمیان ہو یا قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان ہو یا معدل اور افق کے درمیان ہو یا 90 درجے میں عرض بلد کو گھٹانے پر جو حاصل تفریق ہو وہ تمام عرض البلد کی مقدار ہے. عرض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ پورے 90 درجے ہونے پر یا یوں کہیے کہ عرض بلد اور تمام میل باہم برابر ہونے پر یا تمام عرض البلد اور میل باہم برابر ہونے پر. پہلے عرض بلد اور تمام میں میل ہے دوسرے میں تمام عرض بلد اور میل ہے. پر مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے مگر جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے موافق ہو وہ افق کے اوپر رہتا ہے وہ اعظم مدار ظاہر ہے. وہی والی تعریف دوبارہ آ گئی ہے نئے انداز سے. اور جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے مخالف ہو وہ مدار افق کے نیچے رہتا ہے اور وہ اعظم مدار خفی ہے. عرض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ 90 درجے سے کم نہ ہو یا یوں کہے کہ عرض بلد تمام میل سے کم نہ ہو یا میل تمام العرض بلد سے کم نہ ہو تو افق مدار یومی کا تقاطع نہیں کرتا بلکہ مدار یومی کا میل شمس یا جنوبی ہونے میں عرض بلد کے موافق ہو تو مدار یومی افق کے اوپر رہتا ہے اور وہ مدار ظاہر ہے. اور مدار یومی کا میل شمال یا جنوب میں عرض بلد کے مخالف ہو تو مدار یومی افق کے نیچے رہتا ہے اور وہ مدار خفی ہے. طول البلد اعتباری ہے. حکمہ ہند نے گندس کو اور جمہور حکمہ نے جزائر خالدات کو اصل مانا تھا. جزائر خالدات یہ خط استوا کے قریب کوئی 6 جزائر ہیں اور ان کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت یہاں پہ پھل خوبصورتی وغیرہ بہت چیزیں ہیں تو اسی کو دنیا کی اصل مان لیا گیا. اور گرین وچ سے بھی قریب یہ خط استوا سے بھی قریب تھا اس کی وجہ سے اس کو حکمہ نے اصل مانا.
لیکن آج کل گرینچ کو اصل مان لیا گیا ہے، لہذا معدل النہار کا جو نقطہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ اس جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ جی انہوں نے بھی ایک جگہ تھی نا، غالباً میں انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید دیکھ کے عرض کر دوں گا، شاید یہ ایران کے اندر تھے۔ لہذا معدل النہار کا جو نقطہ گرینچ کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے سے مماس ہو، یعنی معدل النہار کا جو نقطہ گرینچ کے سمت الراس سے قریب تر ہے، اس کو مبدأ طول مانا گیا ہے، اور مبدأ طول سے مشرق یا مغرب کی طرف معدل النہار کے اس نقطے کی دوری جو کسی بلد کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے سے مماس ہو، اس بلد کا طول مانا گیا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ مبدأ طول سے مشرق یا مغرب کی طرف معدل النہار کے اس نقطے کی دوری کہ جو کسی بلد کے سمت الراس سے قریب تر ہے، اس کو بلد کا طول مانا گیا ہے۔ لہذا جن بلاد کا بعد مبدأ طول سے 90 درجے یا کم ہے، اور ان بلاد کا دائرہ نصف النہار گرینچ کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہے، ان بلاد کا طول 0 ہے، اور باقی ہر بلد کے طول کی مقدار معدل النہار کی وہ قوس ہے جس کا ایک کنارہ مبدأ طول ہے اور دوسرا کنارہ اس بلد کے دائرہ نصف النہار کی فوقانی کے سے مماس ہے، یا یوں کہیے کہ باقی ہر بلد کے طول کی مقدار معدل النہار کی وہ قوس ہے جو نصف دور سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کا ایک کنارہ مبدأ طول ہے اور دوسرا کنارہ معدل النہار کا وہ نقطہ ہے جو اس بلد کے سمت الراس سے قریب تر ہے۔ قریب تر کی قید ہے، لہٰذا جن بلاد کا بعد مبدأ طول سے 90 درجے سے زیادہ ہے، اور ان بلاد کا دائرہ نصف النہار گرینچ کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہے، ان بلاد کا طول نصف دور یعنی 180 درجے ہے۔ جو بلد مبدأ طول سے مشرق کی طرف ہے، اس کا طول شرقی، اور جو بلد مبدأ طول سے مغرب کی طرف ہے، اس کا طول غربی ہے۔ دائرہ اول السمود، یہ ہم قبلہ نما کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، آئیے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو دائرہ عظیمہ سمت الراس و قدم اور نقطہ مشرق و مغرب سے گزرتا ہے، اس کا نام دائرہ اول سمود ہے۔ دائرہ نصف النہار کہاں سے گزر رہا تھا؟ وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے گزر رہا تھا، یا یوں کہہ لیں نقطہ شمالی اور نقطہ جنوبی سے گزر رہا تھا، اور یہ نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب سے گزرتا ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ دائرہ اول سمود کرہ عالم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں ایک حصہ شمالی اور دوسرا حصہ جنوبی ہے، یعنی نصف شمالی اور نصف جنوبی کے درمیان یہ دائرہ حد مشترک ہے۔ نقطہ شمال و نقطہ جنوب اس دائرے کے قطب ہیں۔ دائرہ اول سمود کے موازی خط اعتدال ہے۔ موازی سے مراد مسقط حجر دائرہ اول سمود، یعنی کہ پتھر، اگر دائرہ اول سمود سے پتھر گرایا جائے تو جہاں گرنے کی اس کی جگہ ہوگی، یعنی کہ عین بالکل اس کے نیچے، آسان لفظ محاذی کا مطلب ہے عین اس کے بالکل نیچے آپ کر سکتے ہیں۔ دائرہ وسط سماع الرؤیا، جو دائرہ عظیمہ منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں اور سمت الراس سے سمت القدم سے گزرتا ہے، اس کا دائرے کا نام دائرہ وسط سماع الرؤیا ہے۔
جی سمود کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا سمود سمود جو لگ گیا ہے لفظ سمود کا معنی جی اس کو تو نہیں دیکھا ہے، یہ تو ایک اصطلاح کے طور پر ہے. چلو انشاءاللہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. تالے اور غالب اس کے قطب ہیں. قطب منطقت البروج سے افق کے کسی نقطے کی دوری کا نام عرض اقلیم الرؤیا ہے. دائرہ وسط سماع رؤیا کی اکثر قول جو منطقت البروج کے کسی قطب اور افق کے درمیان ہو وہ عرض اقلیم الرؤیا کی مقدار ہے. دائرۃ الارتفاع جو نقطہ افق سے اوپر ہو اسے نقطہ مرتفعہ کہتے ہیں، اور افق سے اوپر ہونے کا نام ارتفاع نقطہ ہے. جو نقطہ افق سے نیچے ہو اس کو نقطہ منحطہ کہتے ہیں، اور افق سے نیچے ہونے کا نام انحطاط نقطہ ہے. جو دائرہ عظیمہ سمت الراس و قدم سے گزرتا ہے اس کا نام دائرۃ الارتفاع ہے. دائرۃ الارتفاع کا دوسرا نام دائرہ سمتیہ بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سمت بھی حاصل ہو جاتی ہے. دائرۃ الارتفاع کے جن دو نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے ان میں سے ہر نقطہ نقطہ سمت کہلاتا ہے. جس خط مستقیم کا ایک کنارہ ایک نقطہ سمت الراس اور دوسرا کنارہ نقطہ سمت سے مماس ہو اس کا خط سمت کہتے ہیں. دائرۃ الارتفاع کی اکثر قوس جو افق اور نقطہ مرتفعہ کے درمیان ہو وہ نقطہ مرتفعہ کے ارتفاع کی مقدار ہے. اور دائرۃ الارتفاع کی اکثر قوس جو افق اور نقطہ منحطہ کے درمیان ہو وہ نقطہ منحطہ کے انحطاط کی مقدار ہے. افق حقیقی کی اکثر قوس جو نقطہ سمت اور نقطہ مشرق یا نقطہ سمت اور نقطہ مغرب کے درمیان ہو اس کو قوس سمت کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جو ہمارا افلاک کا بیان مکمل ہوا اب ہم حرکات کا بیان پڑھیں گے. چلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کل کی کلاس میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا ارادہ تو یہی تھا، اس کی میں نے تیاری بھی کر لی تھی، لیکن پھر اب یہی ذہن میں آ رہا ہے کہ اسے فی الحال چھوڑتے ہیں تاکہ ایک بار مکمل ہو جائے. اس کو آپ اچھے طریقے سے دہرا لیجیے گا افلاک کے ظواہر کے بیان کو. افلاک کا بیان تو ہمارا پہلے مکمل ہو گیا تھا، ظواہر کا بیان الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. تو آپ نے اس کے اچھے انداز سے اس کو دہرا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے. جو سمجھنا ہے تو اس کو پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی کل کلاس ہوگی. ابھی کوئی سوال ہو تو کر لیجیے ورنہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. یہ جو ساتواں پوائنٹ ہم نے پڑھا دائرۃ الارتفاع کی اکثر قوس وہاں سے لے کر 9 پوائنٹ تک یہ سمجھاتے ہیں. آواز بہت سلو ہے آپ کی. اسے کیجیے کہ واٹس ایپ گروپ میں کر لیجیے گا یا پرسنل پہ کر لیجیے گا تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.